ہم میں سے 25% لوگ گزرے کل سے بہتر زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، کیا تم اپنے والد سے بہتر زندگی نہیں گزار رہے؟ ہر شخص ہاں میں سر ہلائے گا۔ آپ بھی کسی دن تحقیق کر لیں، آپ کو ملک کے بھکاری بھی اپنے والدین سے بہتر زندگی گزارتے ملیں گے۔ ان کے والدین سارا شہر مانگ کر صرف 10-20 روپے گھر لاتے تھے، جبکہ کندکوٹ اور کشمور، کراچی اور لاہور کے بھکاری آج ہزاروں روپے روزانہ کماتے ہیں۔ آپ کسی روز اپنے بچپن اور اپنے بچوں کے بچپن کا موازنہ بھی کر لیں، آپ کو دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ملے گا۔ آپ کے گھر میں بچپن میں ایک پنکھا ہوتا تھا اور پورا خاندان اوئے پنکھا ادھر کریں کی آواز لگاتا رہتا تھا۔ سارا محلہ 1 روپے کی برف خرید کر لاتا تھا۔ ہمسایوں سے سالن مانگنا، شادی بیاہ کے لیے کپڑے اور جوتے ادھار لینا بھی عام تھا۔ بچے پرانی کتابیں پڑھ کر امتحان دیتے تھے۔ لوگوں نے باہر اور گھر کے لیے جوتے اور کپڑے الگ رکھے ہوتے تھے۔ دسترخوان پر دوسرا سالن عیاشی ہوتا تھا۔ مرغی صرف بیماری کی حالت میں پکائی جاتی تھی اور بیمار بیچارے کو اس کا بھی صرف شوربہ ملتا تھا۔ پورے محلے میں ایک فون ہوتا تھا اور سب لوگوں نے اپنے رشتہ داروں کو وہی نمبر دے رکھا ہوتا تھا۔ بچوں کو نئے کپڑے اور نئے جوتے عید پر ملتے تھے۔ سائیکل خوشحالی کی علامت تھا اور موٹر سائیکل کے مالک کو امیر سمجھا جاتا تھا۔ گاڑی صرف کرائے پر لی جاتی تھی۔ گھر کا ایک بچہ ٹی وی کا اینٹینا ٹھیک کرنے کے لیے وقف ہوتا تھا۔ وہ آدمی رات تک اوے نویدے کی آوازیں پر دوڑ کر ممٹی پر چڑھ جاتا تھا اور اینٹینا کو آہستہ آہستہ دائیں سے بائیں گھماتا رہتا تھا، اور اس وقت تک گھماتا رہتا تھا جب تک نیچے سے پورا خاندان اوے بس کی آوازیں نہیں لگا دیتا۔ پورے گھر میں ایک غسل خانہ اور ایک ہی ٹوائلٹ ہوتا تھا۔ سارا بازار مسجدوں کے استنجا خانے استعمال کرتا تھا۔ نہانے کے لیے مسجد کے غسل خانے کے سامنے لمبی قطار لگی ہوتی تھی۔ بچوں کو روٹی یا پراٹھے پر اچار کی بھانگ رکھ کر اسکول بھجوا دیا جاتا تھا، اور لنچ بریک کے دوران یہ لنچ پھڑکا کر نلکے کا پانی پی لیتے تھے۔ اور یہ وہ زمانہ تھا جس میں کھانا نہیں ہوتا تھا، روٹی ہوتا تھا۔ امیر ترین اور غریب ترین شخص بھی ڈنر یا لنچ کو روٹی ہی کہتا تھا۔ آپ کسی سے پوچھ لیں، آپ کو ہر ادھیڑ عمر پاکستانی کی ٹانگ پر سائیکل سے گرنے کا نشان بھی ملے گا، اور اس کے دماغ میں اینٹینا کی یادیں بھی ہوں گی، اور کوئلے کی انگیٹھی اور فرشی پنگے کی گرم ہوا۔ ہم سب نے یہاں سے زندگی شروع کی تھی۔ اللہ کا کتنا کرم ہے، اس نے ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ آپ یقین کریں، قدرت ایک نسل بعد اتنی بڑی تبدیلی کا تحفہ بہت کم لوگوں کو دیتی ہے۔ آج اگر یورپ کا کوئی بابا قبر سے اٹھ کر آ جائے تو اسے بجلی، ٹرین اور گاڑیوں کے علاوہ یورپ کے لائف اسٹائل میں زیادہ فرق نہیں ملے گا، جبکہ ہم اگر صرف 30 سال پیچھے چلے جائیں تو ہم کسی اور ہی دنیا میں جا گریں گے۔ سوال یہ ہے کہ اتنی ترقی، اتنی خوشحالی اور لائف اسٹائل میں اتنی تبدیلی کے باوجود ہم لوگ خوش کیوں نہیں ہیں؟ مسافر جب بھی اپنے آپ سے یہ سوال کرتا ہے تو اس کے ذہن میں صرف ایک ہی جواب آتا ہے: ناشکری۔ ہماری زندگی میں بنیادی طور پر شکر کی کمی ہے۔ ہم ناشکر ہیں۔ آپ نے انگریزی کا لفظ ڈسسیٹسفیکشن سنا ہوگا۔ یہ صرف ایک لفظ نہیں ہے، یہ ایک خوفناک نفسیاتی بیماری ہے، اور اس بیماری میں مبتلا لوگ تسکین کی نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔